سو بی اٹ. ایران کے معاملے میں سر آتے ہیں کہ ایران کے اوپر میرے خیال سے امریکہ کو بھی پہلے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حملہ کے لیے کیا ایکسکیوز تلاش کیا جائے. پہلے نیوکلیر ایکسکیوز تھا, وہ انہوں نے ایک حملہ کر کے وہ کہہ رہے کیپبلٹی ختم کر جعلی دی. ایکسکیوز تھا بالکل. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی میزائلز وغیرہ کا مسئلہ ہے, پھر ان کا کہ لوگ عوام کے ساتھ ہے, پروٹیسٹرز, رجیم چینج کا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے پھانسیاں نہیں دیں, ٹرمپ کے کہنے پہ نہیں دی, ٹرمپ کی تلقین پہ نہیں دی, ٹرمپ بڑا خوش ہوا. اب ایشو کیا ہے, ابھی مذاکرات میں آتا ہوں, لیکن اتنا وہ بحری اپنا وہ لے کر جو آ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ بحری بیڑا لے کر آ رہا ہے مڈل ایسٹ کی طرف, بلکہ لے آیا ہوا ہے, موو کر لیا ہوا ہے اس نے, جس سے وہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے ایران کے اوپر. وجہ کیا ہے, ایران میں کیا چاہتا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب کے بعد 1979 کے بعد ایران ان کو کھٹکتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑا رہا ہے, جیسے کیوبا ان کو کھٹکتا ہے, چھوٹا سا ملک ہے 59 سے ریولوشن جب سے آیا ہے, اور یہ واحد ایک ملک ہے جس نے امریکن بالادستی کو تسلیم نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور ریجیکٹ کیا ان کا. تو یہ جو ہے نا, ایران از ناٹ لائک اے یس مین. اور اسرائیل کو کھٹکتا ہے کہ جو اسٹرانگ مسلمان ممالک ہیں ان کو ختم کیا جائے. عراق ہو, سیریا ہو, لیبیا ہو, جو سوڈان وغیرہ سارا کیا, ایک لانگ لائن ہے. ایران از دا لاسٹ ون اسٹینڈنگ. اور آپ کو یاد ہوگا, میں نے مینشن بھی کیا تھا لاسٹ ٹائم, کہ ایک امریکن جنرل جو تھے انہوں نے خود بتایا تھا کہ 9/11 کے بعد لسٹ بنی تھی 7 ممالک کی, 5 سالوں میں ہم نے ان کو نکالنا ہے. صحیح ہے. اینڈ اس میں پھر انہوں نے وہ لسٹ میں کیا, ایران از دا لاسٹ ون اسٹینڈنگ. یہ نیتن یاہو کا پلان ہے اسرائیل کا, کہ ایران کے حوالے سے رجیم چینج نہیں ہے, صرف فریگمنٹیشن, تقسیم. آپ نے لکھا بھی اس طرح کہ سوڈان, صومالیہ, لیبیا, یہی ہوا نا, ہر جگہ یہ کریں. تو یہ بڑا خطرناک پلان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل بارڈر تافتان میں آ جائے, یو کین سی دا امپلیکیشنز آف دیٹ. لیکن ہمارے لیے تو بڑا, لیکن کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ ایران کے اندر یہ رجیم چینج کر پائے, یا ایران پہ حملے کر کے سوڈان بنا پائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال پاسبل ہوگا, کیونکہ اس کا بہت تیا پانچا ہوگا. یہی مشورہ ہم نے بھی دیا تھا امریکنز کو, اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو خبر آئی ہے کہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز انوائٹڈ. اچھا, یہ اس میں آتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات ایک دم آؤٹ آف نو ویئر کہاں سے آ گئے؟ یہ بلف تو نہیں کر رہا انڈیا, امریکہ بلف بھی کر سکتا ہے, لیکن اس وقت جو بڑی امپورٹنٹ نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں, چاہے وہ امریکہ کے خاص دوست ہیں, ایون دوست جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف اس وقت جنگ نہ کرو, کیونکہ آیت اللہ خامنہ نے کیا کہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ ایران امریکہ کی جنگ نہیں ہوگی, اٹ ول بی اے ریجنل وار, بڑی وار. اس میں تو پھر, اور آپ کو لگتا ہے وہ ہوگی اگر ہوا تو وہ لیکن ایرانی سے میری بات ہوتی رہتی ہے. اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اٹس اے ڈو اور ڈائی فار اس. میزائلز بہت ہیں, بے تحاشا میزائلز خود بناتے ہیں, یہ خود بناتے ہیں. میں نے تو سنا ہے کہ 80,000 ڈرون ہیں ان کے پاس, اور میزائل کو پتہ کتنے ہزار ہیں. اور ان کے میزائلز نے لاسٹ ٹائم, آپ کو یاد ہے کامران صاحب, پینیٹریٹ کیا تھا اسرائیل میں, آئرن ڈوم کو, بالکل ڈیفینس اڑا کر رکھ دیا تھا, آرمی ہیڈ کوارٹرز کو, موساد ہیڈ کوارٹرز کو. اور 12 دن تو یہ بنکر میں سوتا رہا ہے نیتن یاہو, پی ایم ہاؤس نہیں سویا, اس کو اٹیک ہوا تھا. اور وہ جو اتنا مشہور تھا وائٹسمین انسٹیٹیوٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کا, وہ بھی انہوں نے تباہ کیا تھا. یہ مذاکرات کہاں پر ٹیک پلیس کر رہے ہیں؟ ادھر ترکی میں. اور ترکی اور پاکستان از ون آف دا کنٹریز انوائٹڈ. سعودی عربیہ بھی ہے, یو اے بھی. اور یہ مذاکرات کی آفر کیا امریکہ نے کی ہے یا ایران نے کی ہے؟ یہ دونوں طرف سے ہوئی ہے. اچھا, امریکہ نے بھی رضامندی کی ہے, ان کا اسٹیو وٹکوف ہوگا. ایران سے ان کا جو وزیر خارجہ عباس ارغچی ابھی جو آئے تھے, ان کے وزیر خارجہ تھا, میری ملاقات بھی ہوئی تھی, اور ان کے ایران تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جو باٹم لائن ہے دونوں کی وہ سیم ہے. اگر اسرائیل انٹرفیئر نہ کرے تو یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے, وہ نہیں بنا رہے وہ, اور امریکہ بھی کہتا ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے. اور وہ تو ایک کلیم بھی کر رہے ہیں کہ کیپیبلٹی تباہ کر دی ہے ان کی نیوکلیئر کی, ٹرمپ نے کہا کہ اوبلٹریٹ کی ہیں, مطلب سب ختم کیا, یہ نہیں کیا, لیکن وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا. ہاں تو چلو ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کر دیا, تو اس کا مطلب نیوکلیر تو نہیں بنا رہے نا. اور ایران نے بھی کہہ دیا ہم نیوکلیر نہیں بنا رہے. تو ایک بنیاد تو ہوگی نا, ایک تصفیہ کی, ایگریمنٹ کی, اور ایک ڈیل کی. اس تمام گیم کے اندر چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اس وار کے اندر, انڈیا کے خلاف سائلنٹلی ساتھ دیا. یہ بلوچستان میں جو حملہ دہشت گردی وغیرہ ہوتی ہے, اس میں آبویسلی چائنا بھی اسٹیک ہولڈر ہے نا. بالکل. تو چائنا بیہائنڈ دا شیڈوز کر رہا ہوتا ہے. یہ چائنا بیہائنڈ, اور نہیں, چائنا پبلکلی بھی کر رہا ہوتا ہے. اور چائنا کو پتا ہے کہ یہ ان ٹارگیٹ جو ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں اگین جاتا ہوں فرینڈ مسٹر ایپسٹین
جو مر چکا ہے. آج کل بہت پڑھ رہے ہیں آپ ان کو. ایپسٹین فائلز میں بڑا اس میں جو جیو پولیٹکس پارٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انیل امبانی نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے لیڈرشپ سے, یعنی کہ مودی سے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو مین دشمن اس نے کہا, یہ میں بتاتا ہوں, یہ کوٹ ان کوٹ آج کے ٹویٹ میں نے کہا ہے اس کو, وہ ہے چائنا, اور چائنا کا جو ریجنل پراکسی پاکستان. یہ ہندوستان کے امبانی نے ایپسٹین کو کنوے کیا کہ تم یہ میسج دے دو امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ انڈیا کا سب سے بڑا دشمن چین اور پاکستان ہے. صحیح. تو دونوں کو نتھی کیا انہوں نے. یہ ایپسٹین فائلز میں ہے. واہ. یہ ہم نے تو نہیں, وہ تو امریکن. ویسے ایپسٹین نے تو کمال کر دیا کہ جو کام وہ دکھا رہا ہے, اللہ معاف کرے, کام تو بڑا برا ہے, اس کے ذریعے اس نے پوری پالیٹکس دنیا کی گھمائی ہوئی ہے. Yes, it's amazing کہ اور سب لوگ اسے پرائیویٹلی پبلکلی برا بلا کہتے ہیں, پرائیویٹلی اس کے گھر جاتے ہیں, یاشیاں بھی کرتے ہیں, کیا پرنس اینڈریو, کیا ڈونلڈ ٹرمپ, کیا پریزیڈنٹ کلنٹن, جی پریزیڈنٹ کلنٹن, بل گیٹس, کئی لوگوں نے وہ بیچارے اپولوجیٹک ہوتے پھر رہے, ہم تو اس لیے نہیں تھے, ہم تو اس لیے تھے, وہ اس لیے تھے, نہیں, اور ای میلز پکڑی گئی ہیں. اس کا مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ ہو اور پاور ہو تو پھر آپ کے سارے گناہ معاف ہوئے. سارے گناہ معاف. یہ آپ صرف ہر کلچر میں یہ ہے, I'm sorry to say, ایون امریکن کلچر میں منافقت جو ہے, پیسے اور پاور میں سو لوگ متاثر ہوئے تھے. پاکستان نے کل کہا کہ جی بلوچستان میں مزید فوج بھیجنی چاہیے. ہم ابھی چائنا کی بات بھی کر رہے ہیں, تو چائنا کے ساتھ پاکستان کی کوئی اسٹریٹجک کوآپریشن ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ فوج آئے گی, وہ تو ہماری فوج ہی ہوگی بلوچستان میں, لیکن کیا اسٹریٹجک ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم بی ایل اے وغیرہ کوئی دہشت گردی کو کاؤنٹر کر سکے؟ میرے خیال میں اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرس, میں اس پالیسی سے اگری نہیں کرتا. ٹیکنالوجی اگر چائنا کی یوز کی جائے. نہیں, ہاں, فوج کی بات نہیں ہے, ٹیکنالوجی کی بات. او یس, چائنا ہیز دا بیسٹ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیکنالوجی ان دا ورلڈ. میں 2 سال پہلے ان کی ایگزیبیشن میں بھی گیا تھا. ان کی ایسی ٹیکنالوجی ہے, نائٹ ویژن میں ٹیررزم کو ٹریس کر سکتے ہیں, ایون تھرو آئیز, فیشل ریکگنیشن, ایون تھرو بریتھ آپ کا وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ. تو میرے خیال میں چائنیز ٹیکنالوجی اتنی سوفسٹیکیٹڈ, اور پلس آپ کے جو ٹیلی فون ہے ماشاءاللہ بالکل پورا وہ ٹیپ وغیرہ کر کے, سو دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں, نہیں کسی کا بھی ہو سکتا ہے. شکر ہے ہم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں, یا اس رڈار میں نہیں ہے, اس ہٹ لسٹ میں نہیں ہے. تو وہ لیکن ٹیررسٹ کئی دفعہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے فون کی جو سائیکی ہے نا, کہ آپ اگر نہ بھی ہیں لیکن آپ جس سے رابطے میں وہ رڈار میں ہیں, تو وہ آپ تو پھر پوری طرح سے مارے گئے. لیکن چائنا کا بڑا انٹرسٹنگ ہے سر یہ, یعنی کہ ہمیں میرا خیال سے فوج کے 3 ڈویژن ابھی بلوچستان میں ہیں جو مجھے اطلاع ہے. ایک سدرن کمانڈ ہے نا, پورا کور کمانڈر ہے, مطلب وہاں 3 ڈویژن ہیں, اور آئی تھنک 3 ڈویژن آر ناٹ انف. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری آرمی آلریڈی اتنی اسٹریچڈ ہے ایسٹ ویسٹ. میرے خیال میں اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز, ہمیں نہیں اور فوج بھیجنی چاہیے. 3 ڈویژنس ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے, اس کے علاوہ فرنٹیئر کور ہے, ایف سی ہے, اس کے علاوہ لیویز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پولیس کی, پروونشل پولیس کی سی ٹی ڈی ہے, کاؤنٹر. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں چائنا کی ٹیکنالوجی ہم لے سکتے ہیں بلوچستان میں. چائنیز ٹیکنالوجی از نیڈیڈ, کیونکہ چائنا کا تو اسٹیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا. گوادر از دا سینٹر پیس آف سی پیک. بالکل. اور ادھر ان کا سارا 2400 ایکڑز کی ان کی اسپیشل اکنامک زون ہے, اور گوادر کے تھرو ہم سی پیک کو آگے چلائیں گے. پورٹ آج قزاقستان کا پریزیڈنٹ بھی ادھر آیا ہوا ہے, کس لیے آیا ہے, یا ازبیکستان کا, وہ چاہتے ہیں دے آر لینڈ لاکڈ, دے وانٹ ٹو بی لینڈ لنکڈ تھرو گوادر.